ہیں اور در حقیقت یہ اس سفر سے متعلق ہے جو پاک فضائیہ نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اب تک کیا ہے اور آئندہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ پاکستان کی فضائیہ ہماری قوم کا سرمایہ افتخار ہے۔ پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کا اعلیٰ معیار اور جذبہ حب الوطنی دنیا بھر میں اس کے جوانوں اور افسروں کی پہچان بن چکے ہیں۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی دراصل عزم و جرت، جہد مسلسل اور لگن کا ایک ایسا سفر ہے جسے نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ تاریخ کے صفحات انہی کارناموں سے روشن ہیں۔ آج پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی مضبوط اور فعال ترین فضائی قوتوں میں ہوتا ہے۔ اس وقت پاک فضائیہ نہ صرف دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق ہے بلکہ اس کی مزید ترقی اور جرت کے لیے ہمہ وقت کوششیں جاری ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت پاک فضائیہ کو وسائل کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ رائل انڈین ایئر فورس کے اثاثوں کی تقسیم کے نتیجے میں جو چند جہاز پاکستان کے حصے میں آئے ان میں اکثر ناکارہ تھے۔ ہوا بازوں اور تکنیکی عملے کی تعداد بھی ناکافی تھی۔ اس بے سر و سامانی کے باوجود فضائیہ کے جوانوں کے حوصلے بلند تھے، ان کا جذبہ تعمیر عروج پر تھا اور وہ لگن جیسی دولت سے مالا مال تھے۔ اسی دوران پاکستان نے کشمیر میں ہمسایہ ملک کے جارحانہ فوجی اقدام کا مقابلہ جرت اور پامردی سے کیا۔ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود بری فوج کی مدد اور شمالی علاقہ جات میں گھرے ہوئے افراد کے لیے رسد کی فراہمی فضائیہ کی جنگی تاریخ میں ابتدائی باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاک فضائیہ کے لیے کیمپس، ٹائیگر ماؤتھ، فیوری اور پسٹل فیٹر طیارے حاصل کیے گئے، جبکہ ہوا بازوں کی تربیت کے لیے ہارورڈ نامی جہاز منگوائے گئے جو اپنے وقت کے جدید ترین اور کامیاب جہاز تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تربیت اور عملے کی بھرتی کا عمل بھی تیزی سے جاری رکھا گیا۔ جلد ہی یہ نوزائیدہ فضائی فوج دفاع وطن کے فریضے میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہو گئی۔ ابتدا ہی سے پاک فضائیہ کے لائحہ عمل میں یہ شامل تھا کہ دشمن کی عددی برتری کا مقابلہ بہتر ساز و سامان اور اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت سے کیا جائے۔ اسی کے پیش نظر 1951 میں اٹیکر نامی جیٹ جہاز پاک فضائیہ میں شامل کیے گئے۔ اس کے بعد مشہور زمانہ F-86 سوک لڑاکا طیارے پاک فضائیہ کا حصہ بن گئے۔ پاک فضائیہ کی جارحانہ استعداد بڑھانے اور دشمن کے علاقے میں بھاری اسلحہ لے جانے کی اہلیت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہی B-57 بمبار طیارے حاصل کیے گئے۔ ہمارے شاہینوں کا شوق پرواز مزید پروان چڑھا اور 1960 میں اس وقت کے جدید ترین اور آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے والے سٹار فائٹر F-104 پاک فضائیہ کے فلیٹ کا حصہ بنے۔ ابتدا میں ہمارے ہواباز جیٹ لڑاکا طیاروں کو اڑانے کی تربیت بیرون ملک حاصل کرتے تھے، لیکن 1962 میں T-37 اور T-33 جہازوں کے حصول کے بعد تربیت کے میدان میں خود کفالت حاصل کر لی گئی۔ قیام پاکستان کے وقت ٹرانسپورٹ جہازوں کے لیے صرف 2 تربیت یافتہ ہواباز اور 3 نیویگیٹر تھے۔ فضائی نقل و حمل کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے C-130 ٹرانسپورٹ طیارے حاصل کیے گئے جو آج بھی پاک فضائیہ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ستمبر 1965 میں جب وطن عزیز کو بھارت کی جارحیت اور توسیع پسندانہ عزائم کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے جانباز ہوابازوں نے اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو منہ توڑ جواب دے کر علاقے کی فضاؤں میں غیر متنازع برتری حاصل کر لی۔ 7 ستمبر پاکستان اور پاک فضائیہ کی تاریخ کا سنہری دن ہے۔ اس روز پاک فضائیہ نے دشمن کے 25 طیارے تباہ اور 7 ناکارہ کر دیے، جبکہ اس کے صرف 3 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ جنگ کے باقی دن بھی اسی قسم کے مارکوں سے عبارت ہیں۔ 1965 کی جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان پر فوجی پابندیاں عائد کر دیں، اسی لیے پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین سے F-6 اور فرانس سے معراج طیارے حاصل کیے۔ 1971 میں دشمن نے ایک مرتبہ پھر اپنے جارحانہ عزائم کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنی تاریخ کو اپنے ہی انداز میں دہرایا۔ اس جنگ میں پاک فضائیہ نے مختلف مارکوں میں دشمن کے 104 جہاز تباہ اور 20 ناکارہ کر دیے، جبکہ پاکستان کے صرف 26 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاک فضائیہ کو جدید ترین فضائی دفاع کے نظام اور طیاروں سے لیس کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا۔
تاکہ وہ پاکستان کی بری اور بحری افواج کے ساتھ بہتر تعاون اور وسیع دائرہ کار کو اپنا سکیں۔ اس کے لیے چینی ساخت کی F-5 اور فرانسیسی معراج طیاروں کی نئی کھیپ کے حصول کے ساتھ ساتھ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی حاصل کیے گئے۔ افغانستان پر روسی قبضے کے بعد پاکستانی ماہرین نے اپنے محدود وسائل کے باوجود اس دور کے جدید ترین لڑاکا طیارے F-16 حاصل کر کے اپنی دانش اور پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا۔ چینی ساخت کے F-7 لڑاکا طیارے بھی اسی دوران پاک فضائیہ کے لیے حاصل کیے گئے۔ F-7 PG طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت اس قوت کو مضبوط بنانے میں اہم قدم ہے۔ یہ طیارے پاک فضائیہ کے پاس موجود F-7P جہازوں کی ترقی یافتہ شکل ہیں۔ ان جہازوں کی شمولیت دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے میں نہایت ممد و معاون ثابت ہوگی، اور یہ طیارہ آنے والے وقت میں ہمارے فضائی دفاع کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا۔ پاک فضائیہ کو اپنے ہر ہواباز افسر اور ایئر مین پر فخر ہے کہ اس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں، شجاعتیں اور راحتیں وطن عزیز کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اچھا